أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، خاکسار کو حکم ہوا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 تا 4۔ خاکسار نے ابھی جن آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، دراصل یہی خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے۔ ان آیات کی تشریح میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ اس آیت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے کاندھے پر رکھا اور فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس۔ بخاری۔ فرمایا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسی حدیث کو پیش کر کے آگے اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اور یہ میری نسبت پیش گوئی تھی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس پیش گوئی کی تصدیق کی ہے، وہی حدیث بطور وحی میرے پر نازل کی۔ یعنی یہ جو حدیث ہے، لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر بطور وحی بھی نازل ہوئی۔ تو اسی پر آپ فرماتے ہیں کہ وہی حدیث بطور وحی میرے پر نازل کی، اور وحی کی روح سے مجھ سے پہلے اس کا کوئی مصداق معین نہ تھا، اور خدا کی وحی نے مجھے معین کر دیا۔ الحمدللہ۔ حقیقت الوحی، صفحہ 391 حاشیہ۔ نیز فرمایا، رجل فارس اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے نام ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم و تربیت پاویں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔ اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کیں، یقیناً وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے۔ بہرحال یہ آیت آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا نام اصحاب رسول اللہ رکھا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آیت مندرجہ بالا میں یہ تو نہیں فرمایا وآخرین من الامت، بلکہ یہ فرمایا وآخرین منہم، اور ہر ایک جانتا ہے کہ منہم کی ضمیر اصحاب رضی اللہ عنہم کی طرف راجع ہے، یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم کی طرف لوٹتی ہے، لہٰذا وہی فرقہ منہم میں داخل ہو سکتا ہے جن میں ایسا رسول موجود ہو جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہو۔ تتمہ حقیقت الوحی۔ سامعین کرام، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آیت قرآنی و آخرین منہم لما یلحق بہم کی تشریح میں صحیح بخاری کے حوالہ سے فرمایا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل کامل اور ذلی نبی ہیں، یہ بات صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ سابقہ بزرگان امت مسیح موعود کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے ایسی پیش گوئیاں بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعظم الانبیاء شانن من لہو نوع آخر من البعث ایضاً وذالک ان یکون مراد اللہ تعالی فیہ ان یکون سببا لخروج الناس من الظلمات الی النور وان یکون قومہ خیر امت اخرجت للناس فیکون بعثہ یتناول بعثا آخرا۔ حجت اللہ البالغہ، جلد اول، باب حقیقت النبوہ، مطبوعہ مصر، صفحہ 83۔ ترجمہ اس فرمان کا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا سنایا گیا یہ ہے کہ سب سے بڑا نبی شان میں وہ ہے جس کی ایک اور طرح کی بعثت بھی ہوگی، اور دوسری بعثت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا سبب ہوگا، کہ اس کی امت تمام امتوں سے بہتر ہوگی جو کہ سب لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لہٰذا اس نبی کی پہلی بعثت اور دوسری بعثت کو بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے امام مہدی و مسیح موعود کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب الخیر الکثیر میں فرماتے ہیں، حق لہ ان ینعکس فیہ انوار و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و یزعم العامۃ انہ اذا نزل الی الارض کان واحدا من الامت کلا بل ہوا شرح للاسم الجامع المحمدی و نسخۃ منتسخۃ منہ فشتان بینہ و بین احد من الامہ۔ الخیر الکثیر، صفحہ 72، مطبوعہ بجنور۔ یعنی امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی مسیح موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو محض ایک امتی ہوں گے، یہ ہرگز نہیں، وہ تو اس میں جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور اس کی ٹرو کاپی ہوگا۔ نسخۃ منتسخۃ منہ کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ٹرو کاپی فرمایا، اور اس کی ٹرو کاپی ہوگا۔ پس اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان ایک بڑا فرق ہوگا۔
حضرت امام عبدالرزاق قاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنہ یکون فی الاحکام الشریعۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ کلہم لأن باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرح فصوص الحکم مطبوع مصر، یعنی آخری زمانے میں آنے والا مہدی احکام شریعہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، یعنی آپ کی پیروی کرنے والا ہوگا، لیکن علوم و معارف اور حقیقت میں آپ کے سوا انبیاء اور اولیاء مہدی کے تابع ہوں گے، کیونکہ مہدی کا باطن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔ پس آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل ہے۔ چنانچہ یہ بروز کامل عین پیش گوئی کے مطابق، جس میں سابقہ انبیاء کی پیش گوئیاں اور سردار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی شامل ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود باوجود میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ خدائے قدوس کی ذات بابرکات کی طرف منسوب کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَكَانَ وعد اللہ مفعولا انت معی وانت علی الحق المبین وانت معین ومصیب للحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، تو میرے ساتھ ہے اور تو واضح حق پر ہے اور تو مددگار ہے اور تو دست راست پر ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 302۔ نیز فرمایا بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ و مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارہ میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہیں رہی۔ ہر ایک وحی جو ہوتی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیش گوئیوں سے بھرے ہوئے ہوتے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں، اور ان کی تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمے نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اس وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے۔ تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 1-2 اور صفحہ نمبر 22۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ آپ حسب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل ہیں، اس لیے آپ کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بارش کی طرح برسیں گے۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت معجزات بارش کی طرح برسے، اور یہی آپ کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کا مشاہدہ کرنے والے صرف 2 ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے، اور پھر بعد اس کے
خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیش گوئیوں کا مشاہدہ کیا، اور یقین نے ان میں ایک تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہی مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا ہے۔ اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیش گوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے، اور درمیانی زمانہ کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خسوف کسوف رمضان میں موافق حدیث دار قطنی اور فتاوی ابن حجر کے ظہور میں آ گیا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا، اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں وقوع میں آیا، ایسے وقت میں کہ جب مہدی ہونے کا مدعی موجود تھا، اور یہ صورت جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی، کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفائے ہستی میں ثابت نہیں کر سکا۔ سو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذو السنین ستارہ بھی جس کا نکلنا مہدی اور مسیح موعود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا، ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی۔ ایسا ہی طاعون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچشم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا، اونٹوں کا بیکار ہونا، یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانہ میں اس طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانہ میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا، وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ بہتیرے ان میں سے ہیں کہ نمازوں میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے۔ بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے، ہمارے سلسلہ کے لیے خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ کئی پاؤ گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مار رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں،
اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ ایام الصلاح بحوالہ تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، تفسیر سورۃ الجمعہ، صفحہ 128 تا 129۔ نعرہ تکبیر! پاک محمد مصطفیٰ! صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! خلافت احمدیہ! خلافت احمدیہ! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل ہونے کا مطلب واضح کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ آیت آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خالص اور کامل بندے بجز صحابہ رضی اللہ عنہم کے اور بھی ہیں، جن کا گروہ کثیر آخری زمانے میں پیدا ہوگا، اور جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کی بھی باطنی طور پر تربیت فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ ایسے زمانہ میں آئیں گے کہ جس زمانہ میں ظاہری افادہ اور استفادہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور مذہب اسلام بہت سی غلطیوں اور بدعتوں سے پر ہو جائے گا، اور فقراء کے دلوں سے بھی باطنی روشنی جاتی رہے گی۔ تب خدا تعالیٰ کسی نفس سعید کو بغیر وسیلہ ظاہری سلسلوں اور طریقوں کے صرف نبی کریم کی روحانیت کی تربیت سے کمال روحانیت تک پہنچا دے گا، اور اس کو ایک گروہ کثیر بنائے گا، اور وہ گروہ صحابہ کے گروہ سے نہایت شدید مشابہت پیدا کرے گا، کیونکہ وہ جاری و ساری ہوگا۔ آئینہ کمالات اسلام بحوالہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تفسیر سورۃ الجمعہ، صفحہ نمبر 209-210۔ محترم سامعین، امام مہدی و مسیح موعود کا عظیم مرتبہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مشکل اور مخالفت کے حالات میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو آپ کا سلام پہنچایا جائے اور ان کی بیعت کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان عیسی ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول انہ خلیفتی فی امتی من بعدی، الا انہ یقتل الدجال و یکسر الصلیب و یضع الجزیۃ و تضع الحرب اوزارہا، الا من ادرکہ فلیقرأ علیہ السلام۔ طبرانی الاوسط والصغیر بحوالہ حدیقۃ الصالحین، حدیث نمبر 954۔ غور سے سنو کہ مسیح موعود اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوگا اور نہ رسول۔ غور سے سنو کہ وہ میرے بعد میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ پھر غور سے سنو، وہ دجال کو روحانی طاقت سے قتل کرے گا، صلیب یعنی صلیبی عقیدے کو پاش کرے گا، جزیہ کو ختم کر دے گا، یعنی مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور غور سے سنو، جو بھی ان کو پائے اور ان کو میرا سلام پہنچائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ جیسے بھی مشکل حالات پیش آئیں، امام مہدی کے پاس حاضر ہوں اور اس کی بیعت کریں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ ابو داؤد جلد 2 باب خروج المہدی، کہ اے لوگو جب تمہیں اس کا علم ہو جائے تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، یعنی کیسی مشکل اور مخالفانہ حالات میں اس کی بیعت کرنی پڑے، ضرور اس کی بیعت کر لینا، کیونکہ وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمودات سے امام مہدی کے مقام و مرتبہ کا علم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کی طاقتوں کا قلع کما کرے گا، صلیبی عقائد کا بطلان کرے گا، دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کر کے امن و امان کو قائم کرے گا۔ اس کی بیعت کرنا ضروری ہوگا،
اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانا ضروری ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو اور اس کے اور میرے درمیان نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول، اس لیے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت 23 مارچ 1889 میں لی تھی۔ یہ بیعت بڑھتے بڑھتے اور پھلتے پھولتے 125 سالوں میں دنیا کے 216 ملکوں میں پھیل گئی ہے۔ پہلے خلفائے احمدیت اور مبلغین سلسلہ کے ذریعہ دنیا کے ملکوں اور بر اعظموں اور شہروں اور بستیوں میں یہ بیعت شروع ہوئی، تو اب یہ بیعت ایک ہی وقت میں سیٹلائٹ کے ذریعہ خلیفہ وقت کے مبارک ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بزرگان سلف کی پیش گوئیاں بھی تھیں۔ چنانچہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی اپنی کتاب قیامت نامہ کے صفحہ 4 میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے زمانہ میں ماہ رمضان میں جب سورج چاند گرہن واقع ہو چکا ہوگا، بیعت کے وقت آسمان سے ان الفاظ میں آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ الحمدللہ کہ یہ عالمی بیعت ہر سال جلسہ سالانہ UK کے موقع پر ہوتی ہے، جس کی ابتدا 1993 سے ہوئی تھی اور اس پر 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ سلسلہ عالیہ احمدیہ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر سال یہ ندا دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہے مہدی موعود، مسیح موعود کا عظیم الشان مقام و مرتبہ، جو آج کے اس دور میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی تربیت اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ اشتہار 1 دسمبر 1888، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 205۔ سامعین کرام، آنے والے امام مہدی و مسیح موعود کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے قرآن مجید میں یہ بھی پیش گوئی تھی کہ ان کے زمانہ میں اسلام کو عالمگیر روحانی غلبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ یعنی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں۔ اس آیت کی تشریح میں بزرگان سلف فرماتے ہیں کہ تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ مہدی موعود اور مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگا۔ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے، ھذا عند خروج المہدی، کہ یہ غلبہ اسلام جو مذکورہ آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے امام مہدی کے زمانہ میں ہوگا۔ تفسیر جامع البیان میں لکھا ہے، وذالک عند نزول عیسی ابن مریم، کہ یہ غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ہوگا۔ شیعہ حضرات کی معروف کتاب بحار الانوار میں لکھا ہے، نزلت فی القائم من آل محمد، بحار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ 13، کہ یہ آیت القائم یعنی امام مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا
اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ثابت ہوگی۔ تریاق القلوب صفحہ 47۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا عظیم الشان مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، اور خلیفۃ اللہ ہونے کے لحاظ سے آپ نبی اللہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، ابو داؤد، کہ میرے اور امام مہدی کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ابو بکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی، کنز العمال صفحہ 138، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو۔ آپ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت جاری رہنے والی خلافت کی بشارت دی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اسے اٹھا لے گا، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر دوبارہ بادشاہت آئے گی، جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی، اور پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ نیز فرمایا، اگر تو اللہ کے خلیفہ کو زمین میں دیکھے تو اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جا، خواہ تیرا جسم نوچ لیا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے۔ مسند احمد بن حنبل، حدیث حذیفہ بن یمان۔ سامعین کرام، آج یہی خلیفۃ اللہ ظاہر ہو چکا ہے جس کے مقام و مرتبہ کا ذکر اس مختصر سی تقریر میں کیا گیا ہے۔ آج اسی خلیفۃ اللہ کے جانشین کے ذریعہ اسلام کی روشنی دنیا کے 216 ملکوں میں پھیل چکی ہے، اور بفضل ہی تعالیٰ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہا ہے۔ بحوالہ بدر 18-25 دسمبر 2008 خلافت جوبلی نمبر۔ نیز فرمایا، آج دنیا سخت بد امنی کا شکار ہے، مسلمان سے دور ہے، مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا شکار ہے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک ہی نبی کی طرف منسوب ہو کر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آ رہے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کے خزانے موجود ہونے کے باوجود آج مسلمان اس قیادت کی پہچان سے محروم ہیں جو خدا نے انہیں ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے مامور فرمائی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حضرت امام الزمان مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے ساتھ نظام خلافت سے وابستگی کی بھی توفیق عطا ہوئی ہے، جو خدا کے فضل سے دائمی ہے۔ جس قدر آپ کا خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق ہوگا، اس قدر آپ دینی اور دنیاوی حسنات سے حصہ پائیں گے۔ آپ کے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، معاشرے میں بھی امن کی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے عافیت کے اس حصار سے فیض پانے کے لیے آپ سب کو خلافت سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ غلبہ اسلام اور امن عالم کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی، اپنے معیاروں کو بلند کرنا ہوگا، اور اپنے عہدے داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خلافت کے دست و بازو اور خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بننا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا عرفان نصیب کرے، تاکہ اس کے ذریعہ ہم خلافت کی برکات اور ثمرات کو اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے حاصل کرنے والے بنیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بن جائیں۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔